بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں درجہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یہ بات یقیناً پچھلے صحیفوں میں ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے سورہ اعلیٰ کی تفسیر چل رہی تھی، 19 آیتیں تھیں اور اس میں سے 13 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی۔ 13 تک کی جو آیتیں تھیں اس میں جو مضامین بیان ہوئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو چوڑی چگلی زمین ہے، بلند و بالا آسمان ہے اور ان دونوں کے بیچ میں پوری پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ پوری کی پوری کائنات کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عظیم الشان قدرت اور طاقت کے نتیجے میں ایک بہت بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ مومن کو اس کو اللہ کی طاقت اور قدرت کی نظر ہی سے دیکھنا چاہیے، اور اس طاقت اور قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس رب کو پہچانے، اس پر ایمان لائے، اور دنیا کا جو سسٹم اللہ نے اس کائنات میں جاری رکھا ہے کہ یہاں ہر دن کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، اس آیت میں اللہ نے آدمی کو اور انسان کو یہی ہدایت دی ہے کہ تمہاری زندگی چند روزہ ہے، تھوڑے دن کی یہ زندگی ہے، اس زندگی میں آدمی کو اپنے آدمی کو جو ہے گھاٹا نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس چھوٹی سی اور لیمیٹڈ دنیا اور یہاں کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے وہ کامیابی والی رہے، خوشی والی رہے، فی عیشت راضیہ، من پسند زندگی ہماری بنے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کس طرح کریں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ، تو کہہ رہے ہیں ہم نبی کو قرآن دے رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں چل کر آنا، قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی طبیعت کو بنانا، اپنی نفسانی خواہشات کو اس پر فدا کر دینا، تو تم جو ہے آخرت میں کامیابی کو پالو گے۔ یہ پوری اب تک کی جو آیاتیں پڑھی گئی تھی اس کا خلاصہ ہے۔ اب قرآن جو ہے بڑی بات کہہ رہا ہے، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ دیکھیے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے نا، افلح، یہ عربی کا ایسا ورڈ ہے کہ اس کو اردو میں پورا کا پورا جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا ترجمہ پورا کا پورا نہیں ہو سکتا، عجیب و غریب لفظ ہے۔ ہم اردو میں چھوٹے موٹے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ کامیابی حاصل کر لی، لیکن اس کا مفہوم اور مطلب بہت بڑا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو ایک ایسی کامیابی مل جائے کہ اس میں آدمی کو جو زندگی ملے اس زندگی کے بعد کوئی موت نہ ہو، ایسی خوشی ملے کہ جس خوشی کے بعد کوئی غم نہ ہو، ایسی جوانی کہ جس کے پاس کوئی بڑھاپا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہاں مل سکتی ہے آدمی، آخرت میں مل سکتی ہے، دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ ہے کامیابی۔ جو آج کل ہم لوگ نعرے سنتے رہتے ہیں نا کہ اتنے کما لیے اور اتنے پلان یہ کر لیے وہ کر لیے اور ممبر بنا لیے اور کامیاب ہو گئے، یہ سب کامیابی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تو کوششوں میں لگا ہوا ہے اور فملاقی، اچانک تجھے کس سے، رب سے سامنا کرنا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، وہاں کی یہ تیاری ہے۔ قد افلح من تزکا، تو قرآن کس کو کامیاب کہتا ہے،
اور کہاں کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کامیابی کس کے سر رکھی جا رہی ہے؟ من تزکا، جو آدمی پاکیزگی اختیار کرے۔ یہ تزکا کا جو لفظ ہے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے ہمارے کپڑے پاک صاف ہو، ایک ہوتا ہے ہمارا جسم پاک صاف ہو، تو ان کی پاکی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے طہارت اور نظافت، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ لیکن تزکا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کی روح ہے، آدمی کا دل ہے، اس کی دھلائی اور صفائی کرو، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے تزکا، باب تفاعل سے مولانا مبالغہ، اس میں جو ہے آسان کام نہیں ہے، یوں مشقت والا، تکلف اس ورڈ کا جو ہے خاصہ ہے عربی لینگویج کے اعتبار سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا تمہیں سیریس ہونا پڑے گا، دل پر لینا پڑے گا، جس طرح دنیا کی ضرورتوں کو دل پر لیتے ہیں اس طرح اس کو دل پر لے کر کرنا پڑے گا، تو ہوگا یوں نہیں کہ چلو کر لیں گے تو ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ کس کو کہتے ہیں تزکیہ؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ آدمی کے عقائد، اخلاق، اعمال، ہر چیز سے کھوٹ دور ہو جائے، گندگی دور ہو جائے، نہیں بس۔ اور اس میں خاص طور سے آدمی کا جو نفس ہے، اس کی جو برائیاں ہیں یہ آدمی کے اندر سے نکل جائے، اور اس کو آدمی دور کرے، یہ ہم پر ضروری ہے۔ آخرت میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، بہت بڑی جنت کا مالک بننا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرے۔ مثلا مثال کے طور پر گندگیوں میں یہ ہے کہ میرے اندر مثلا مال کی محبت ہے، یا کسی کے اندر مال کی محبت ہے، اب جی چاہتا ہے کہ حلال طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کہاں سے حاصل کر لوں؟ حرام طریقے سے۔ تو اب یہ نفس جو چاہ رہا ہے نا، شریعت کہتی ہے تزکا، اس گندگی میں اس کو مت ڈالو، اپنے تقاضے کو دباؤ اور حلال ہی پر ٹکے رہو، حرام پر۔ بولو بھائی، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے یا ایسے معاشرے اور سماج میں رہنے والا آدمی ہے کہ جہاں پر اختلاط ہے، پردے کا ماحول نہیں ہے، تو وہاں پر نفس چاہتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر اور ادھر ادھر رابطے ضابطے بنا کر جو ہے آدمی مزے لوٹتا رہے، یہ نفس چاہ رہا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، جس آدمی نے اپنے اس تقاضے کو دبا لیا، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تزکا، اس آدمی نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ پاک کیا، صاف کیا، یہ آدمی جو ہے قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ یا جیسے دو آدمی کی بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت میں بھائی دونوں کی آئیڈیالوجی آپس میں مل نہیں پائی، تکرار ہو گیا کہ بھائی میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوں، بات بنی نہیں، دونوں چلے گئے، تو چلے گئے۔ بھائی انسان کا بچہ ہے، ہر ایک آدمی کے دماغ میں اللہ نے جو ہے الگ الگ سوچیں رکھی ہے، تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پلاننگ کرے آدمی، ہاں اس کو اب میں دکھاتا ہوں، یہ جو ہے نا یہاں سے اس کو جو اب میں دکھاتا ہوں، اس کے بعد غیبت کا راستہ کھلتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ پلاننگ شروع ہوتی ہے، اس کے اوپر تہمت لگاتے وہ تو ایسا ہے، چار کے بیچ میں بیٹھ کر آدمی ماحول بناتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے جی، اور جب موقع ملتا ہے تب اس کو نقصان پہنچانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش میں رہتا ہے۔ یہ وہ نفس کی گندگیاں ہیں، قرآن یہ کہتا ہے ایسی گندگی کے ساتھ آدمی کامیاب بولو نے نہیں ہو سکتا، بلکہ ان سب تقاضوں کو دبانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ہی دھندے کے دو آدمی ہیں، ایک ہی طرح کا بزنس کر رہے ہیں، آمنے سامنے دکان ہے، ایک کی چل رہی ایک کی نہیں چل رہی، اب اپنے آپ نے پلاننگ شروع کر دی، وہ تو ایسا بیچتا ہے نہیں، تھرڈ کوالٹی کی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہیں، ایسی ہے نہیں ویسی ہے نہیں، سب باتیں شروع ہوئی کیا نہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ جو پلاننگ چلا رہے ہو نا یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ گندگی ہے، اس گندگیوں سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بولو بھائی پاک کرو۔ ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، ساتھ میں کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، جب علیحدہ ہوئے اور تیسرا آیا تو پھر کہتے ہیں اس کو ایسے کھاتا ہے، یوں جلدی جلدی کھا لیتا ہے سب کچھ، بہت بھوکڑائے گا، اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہے، کوئی اچھی چیز تو اس کے سامنے کھلایا نہ، تو ابھی تو اس کو ایسے کھلا رہا تھا جیسے 100 ماہ سے زیادہ پیار کر رہا ہے، اور اب جب وہ گیا تو جو شروع کی پیچھے سے اللہ اکبر۔ بھائی یہ ہماری سماج کی سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ ہماری ناکامی والے راستے ہیں۔ یہ کیسے ہیں ناکامی؟ بولو والے راستے۔ مومن کی نگاہ ہمیشہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ روزی کون دیتا ہے بھائی؟ عزت کون دیتا ہے؟ کیا مخلوق میں رکھا کیا ہے؟ کیوں مخلوق میں اٹکے ہوئے ہم لوگ؟ تو یہ سب گندگیاں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ والوں کی شان اس سے بہت اونچی ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، ان کو ان چیزوں میں الجھنے کی فرصت بولو نا بھائی نہیں۔ کسی نے گالی بول دی وہاں تک وہ اس کو کچھ رسپانس دینے کے لیے تیار نہیں،
لاکھ ہے غم کھانے کے لیے، ایک دوسرا غم آدمی کہاں سے بنائے؟ جی قبر میں سونے کا غم، حشر میں اٹھنے کا غم، جہنم کے بیچ سے گزرنے کا غم، نامہ اعمال کے تولے جانے کا غم، جی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں؟ جی تو یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ان سب چیزوں میں الجھنے کی ضرورت تو بولو بھائی یہ سب کیا ہے؟ گندگیاں ہیں۔ ہماری گھر میں عورتوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، کوئی عورت گھر میں آ کر بیٹھتی ہے تو جائے تو تھوڑا اچھے انداز میں ان سے پوچھے کہ آپ نے باتیں کیا کی، غیبت کی ہے تو ان کو کہو غیبت مت کرو، ماحول ہے تو بتانا پڑے گا نا بھائی عورتیں بیٹھتی ہے اس کی 4 باتیں لی، پھر وہ چلی جائے گی، اس کی 8 باتیں اس کو سنائے گی، 4 اپنی طرف سے اور 4 بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو یہ سب چیزیں بیچاری بھولی پن ہے، ان کو دینداری سکھاؤ بھائی، کیا سکھاؤ؟ دینداری کہ بھائی اس طرح نہیں کرتے، کسی کے راز فاش نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ کتنے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ باتیں ایسی کہہ دی بھولے پن کی وجہ سے، سامنے والا نے غلط مطلب نکال لیا، رشتہ ٹوٹ گیا کسی کا۔ جی قرآن کہتا ہے یہ سب گندگیاں ہیں، کیا ہے؟ یہ نفس کی گندگیاں ہیں، ان سب سے پاک صاف ہونا پڑے گا، تب جا کر آخرت کی شاندار اور جاندار زندگی ملے گی۔ محنت کرنی پڑے گی نا، آسان چیز ہے؟ یا تو 4 آدمی بیٹھے نہیں کہ 5ویں کی بات شروع، جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سی مرتبہ شریف آدمی کو، جیسے ایک صاحب تھے مسجد سے نکلے نہیں، تو میں نے کہا بھائی تم نکلتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا کہ بھائی اصل مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے ایک معمول بنا لیا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں اور سب سے آخر میں جاتا ہوں جب سب چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسی تکلیف کیا ہے؟ تو کہا میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جہاں کوئی آدمی مجھے پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے تو 4 آدمی کی غیبت کرتا ہے، میں کتنے لوگوں کا گناہوں کا بوجھ اٹھا کر پھروں گا، میرے اندر سکت نہیں، اس لیے میں بیٹھا ہوں، مصلی پر بیٹھا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، جب سب چلے جائیں گے تب میں گھر جاؤں گا۔ دیکھو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والا کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ میں بھی یہ شان تھی، روزے کے ایام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ مسجد میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نحفظ صیامنا، ہم اپنے روزے کی حفاظت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں باہر جائیں گے اور کوئی غیبت ویبت کر دے گا تو ہمارے روزے کا ستیہ ناش ہو جائے۔ جی یہ بات ہے۔ تو بہرحال تزکا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اور اس میں قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، دل پر لے کر محنت کر کے کرنا پڑے گا۔ آرام سے ٹھنڈی کے موسم میں سویا ہوا ہے جی، یا گرمی کے موسم میں اے سی چل رہی ہے، سویا آرام سے دوپہر کے وقت 2:15 بجے 1:15 بجے اذان ہوئی، کیا ہوئی؟ اب باہر جاوے تو خوب گرمی ہے، اب نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا ہے، چھوڑو یہاں پڑھ لیں گے، بغیر جماعت کے پڑھ لیں گے۔ اب دل پر بوجھ رکھ کر کے بھائی مجھے تو جانا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے تزکا۔ اپنے نفس کے تقاضے کو کیا کر دیا آپ نے؟ بولا نا بھائی، دبا دیا، مسجد میں جا کر آ گیا۔ جو لوگ شروع میں ہر کام مشکل ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ ہر کام مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس کے عادی بن گئے اور قربانیاں دینے کے عادی ہو گئے تو وہ جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں نا، اس کا جو لطف تھا وہ تو کونے میں پڑا رہ جاتا ہے، اور اس مجاہدے کی وجہ سے انہیں اللہ جو مزہ دیتے ہیں دل میں، اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ فیل کرنے کے چیزوں میں سے ہیں، آدمی صرف وجدانیات میں سے ہیں، آدمی صرف اس کو محسوس کر سکتا ہے، بیان بولو نہیں کر سکتا۔ آپ جا رہے ہیں کہیں ہاسپٹل میں، لفٹ وہ 3 4 مالے پر جو ہے کیا ہے منزل، آپ کو وہاں جانا ہے، آپ گئے لفٹ میں، پیچھے سے کوئی محترمہ بھی آ گئی، اب بند ہو گئی 2 آدمی، ایک پرائی اجنبی عورت ہے اور ایک آپ ہے، اور اس تنہائی میں آپ کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہے، کیا مزہ ہے اس کا، وہ آپ اور آپ کا رب جان سکتا ہے۔ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نگاہ جھکا لی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پاورفل ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو، اس کی رحمت کو بھی جو ہے مزہ آتا ہے کہ ہمارا ایمان، ہم پر ایمان تو دیکھو کہ کبھی دیکھا نہیں ہے، پھر بھی اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے، بوسہ لیتی ہے رحمت آ کر آدمی کے دل کا۔ تو بہرحال تزکا یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، اس لیے اس بات کو طے کیجیے۔ زبان کی جتنی برائیاں ہیں جو نفس کو جا کر گندی کر دیتی ہے، جھوٹ بولنا، گالی بولنا، تہمت لگانا، جی دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہے آدمی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گالی بولتا ہے، یہ فرینڈ سرکل کا مسئلہ ہے کہ نہیں آج کل کا اپنا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گالی بول رہا ہے، نہیں بولنا چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ یا یہ کہ دوستوں کے مزے لینا شروع کرتے ہیں بہت سی مرتبہ، جی ایک دوست ہے بیچارے کا 4 نے مزہ لینا شروع کیا، 5واں شریف وہ بھی مزہ لے رہا ہے، اور کچھ بھی اس کو ایسا بول رہے ہیں کہ بس لوگ ہنس لے، بس اتنا کافی، لوگ کیا کر لیں، ہنس
سانس لیں، چاہے وہ اعلیٰ درجے کا جھوٹ ہو، بڑی سے بڑی تہمت ہو، بڑی سے بڑی گالی ہو، اس کو کوئی اس کے فرق نہیں پڑتا ہے۔ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا، کوئی فرق، کسی کی عزت پر آ بنے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس اس نے کوئی مذاق کر دی۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آدمی کے نفس کو کیا کر دیتی ہے؟ گندا کر دیتی ہے۔ تزکا، قرآن کہتا ہے ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، تب جا کر کیا ملے گی؟ بولو بھائی، کامیابی ملے گی۔ اب یہ کام ہے کیسا؟ تھوڑا مشکل ہے نا، تو اللہ ساتھ میں ڈوز دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ کہ کمزور ہو، کر نہیں پاؤ گے تو یہ 2 کام کرنا تو آسانی سے ہو جائے گا۔ تو 2 کام اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو تمہیں انرجی مل جائے گی اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کی۔ یعنی آدمی چاہتا ہے نا کہ میں کسی عورت کے سامنے اپنی نگاہ کیوں خراب کروں، میں انٹرنیٹ پر اپنی نگاہیں کیوں خراب کروں، آدمی چاہتا ہے، لیکن پھر ارادے کرنے کے بعد پھر ڈوب جاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، پھر افسوس ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو یہ جو پاور کم پڑ رہا ہے نا ہمارا کہ ہم عین موقع پر بچ نہیں پا رہے ہیں، تو قرآن جو ہے ہمیں فارمولہ بتا رہا ہے کہ 2 کام کرو تو تمہارے اندر اتنی انرجی آ جائے گی کہ مین جگہ پر آپ کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ اتنا پاور تمہارے اندر آ جائے گا۔ جیسے ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بچ جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ گالی نہ بولیں، ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، ہم چاہتے ہیں کہ نگاہیں خراب نہ کریں، جی غیبت نہ سنیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب عین موقع آتا ہے تب چوک جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ تو قرآن جو ہے انرجی دے رہا ہے کہ 2 کام کرو تو تمہیں انرجی ملے گی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اپنے رب کا نام لو، کیا لو؟ یعنی ذکر کرو۔ کیا کرو؟ ذکر۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ کیا ہے؟ انرجی دیتا ہے آدمی کو، اندر سے جو ہے پاورفل بناتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی جو ہے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ 2 چیزیں، ایک بزرگوں کی صحبت اور دوسری چیز ذکر۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو دین میں پورا اتار دیتی ہے۔ کیسا؟ پورا پکا اٹا کٹا تندرست ہو جاتا ہے، پھر کوئی نفس اور شیطان اس کو بولو نا بھائی گرا نہیں پڑتا، لیکن ٹکا کے کرنا پڑتا ہے۔ ذکر، دیکھو ذکر کتنی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ نے صاف کہا کہ تیرے رب کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، ہمارے وہم و گمان سے بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی غفلت میں بھی اللہ کا نام لے تو بھی وہ اثر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے ایسا شعر کہہ دیا تھا کہ ہاتھ میں تو تسبیح ہے اور دل میں دنیا کے خیالات ہے، ای چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ ایسی تسبیح سے کیا فائدہ ہو؟ تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا ای چنی تسبیح ہم دارد اثر، ایسی تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، غفلت میں بھی اللہ کا نام آدمی لے لے تو اثر رکھتا ہے۔ تو ارادہ رکھ کر آدمی رکھے گا اللہ کا نام اپنے دل میں تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کا مقابلہ کرنے، نفس اور شیطان کے خیالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فارمولہ بتا دیتے ہیں۔ پہلا فارمولہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ اللہ۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیشہ ہمیں اس کی ضرورت ہے نا بھائی۔ جیسے باڈی کے چلنے کے لیے آدمی کو کی ضرورت ہے؟ سانس کی۔ تو سانس کی کوئی کنڈیشن رکھی ہے اللہ نے؟ جی کوئی کنڈیشن نہیں۔ سو رہا ہے تو بھی سانس لے رہا ہے، جاگ رہا ہے تو بھی سانس لے رہا ہے، جی کھا رہا ہے تو بھی سانس لے رہا ہے، چپ بیٹھا ہے تو بھی سانس لے رہا ہے، چل رہا ہے تو بھی سانس، بیٹھ رہا ہے تو بھی سانس۔ تو اسی طرح روح کی زندگی کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ ذکر۔ اللہ نے اس کو سب کنڈیشن سے آزاد کر دیا۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، کسی بھی حال میں ہو ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتا ہے آدمی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے، حتیٰ کہ پاکی اور ناپاکی کی بھی قید بولو نا بھائی نہیں رکھی۔ کہ پاکی میں ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو، بس قرآن نہیں پڑھ سکتے ناپاکی میں ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتے؟ باقی ذکر کرو، جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ ناپاکی کی حالت میں جو ذکر آدمی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو بھائی کریں کہ نہیں کریں آدمی؟ پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں شیڈیول بنا لے کہ صبح میں مجھے 300 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کوئی بڑی بات ہے یہ؟ 15 منٹ 20 منٹ ہم تو چوراہے پر کھڑے ہو کر آدھا ایک گھنٹہ شان سے گزار دیتے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو جس رب کی دی ہوئی باڈی آدمی استعمال کرتا ہے اس کے لیے 15-20 منٹ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت ٹکا کر بھی آدمی ذکر کرے آدھے گھنٹے میں سب نمٹ جاتا ہے۔ کتنے میں ہو جاتا ہے؟ تو صبح آدھا گھنٹہ، شام آدھا گھنٹہ، اور ایک جگہ بیٹھ کر مشکل ہو رہا ہے تو چلتے پھرتے نمٹاؤ، سفر سے آتے ہوئے جاتے ہوئے گاڑی میں جاب شاپ میں ذکر کر لیں تو بہت آسان ہے۔ دوسری یہ بات کہ ذکر میں بہت زیادہ پھیلاؤ ہے۔ جیسے ہم اس کو سبحان اللہ کو ذکر سمجھتے ہیں، الحمدللہ کو ذکر سمجھتے ہیں،
اللہ اکبر کو ذکر سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو ذکر سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو سوچنا یہ بھی ذکر ہے۔ آپ آ رہے ہیں دکان سے، اب آتے ہوئے آپ سوچ رہے ہیں میرے اتنے تقاضے تھے، اتنے خرچے تھے، اور آج میری جو ہے دھندا میرا اتنا ہے، الحمدللہ میری سب ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی، میرا پورا پلان اپنے مطابق چل رہا ہے، اور مجھ پر کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے، صحت بھی ہے الحمدللہ، میں خود گیا، خود آ گیا، خود کمایا، یہ سب سوچ رہے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو اسی طرح تو آدمی کے خیالات میں آدمی اپنے اللہ کو بسا لے، چاہے نعمتیں سوچے، دعا مانگنا بھی ذکر ہے۔ کیا مانگنا؟ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہماری کیسی کیسی ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی رہتی کہ نہیں لگی رہتی، ہر جگہ آدمی دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، بہت اچھی عادت ہے۔ جن کو دعا کی توفیق ہو جائے، فتحت لہ ابواب الرحمتی، تو اس کے لیے تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یہ بات ہے، من فتح لہ باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ اللہ کھول دے، اس کو توفیق ہو جائے دعائیں کرنے کی، تو ایسا سمجھو کہ اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے اس کے اوپر ایک نہیں بہت سارے دروازے کھول دیے۔ اس لیے آدمی کی عادت کیا ہونی چاہیے؟ کوئی بھی کام کرے آدمی 2 منٹ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بہت آسان۔ کتنے منٹ کے لیے؟ مثلا ہم یہ عمل کرتے کہ نہیں، تفسیر کا کرتے کہ نہیں کرتے؟ آدمی بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی بولا نا بھائی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری یہ جو شہرہ گیا نا، اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ تمہارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، چھپی ہوئی اور بہت زیادہ چھپی ہوئی چیز، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ جو خیالات ہمارے دل میں یوں آ کے گزر جاتا ہے نا، جس پر ہماری توجہ نہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ہم ہر کام کو مثلا یہی بیٹھتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ پیارے اللہ جو اچھی بات آ جائے عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے دعا مانگی، میری اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ ایسی مجلسوں کے بارے میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، اللہ اس رحمت کی برکت سے میرا دل صاف کر دیجیے، میری گناہوں والی زندگی بدل دیجیے، جی میری دنیا کی مشکلات آسان کر دیجیے۔ کیا کیا چیزیں آدمی نہیں مانگ سکتا، قرآن کے صدقے میں مانگے سب ملے گا بھائی۔ تو یہ بیٹھ کر مانگ لی، ہو گیا۔ گھر سے نہیں، یہاں سے نکل رہا ہے مسجد سے، یار اللہ مسجد کے ماحول میں بیٹھا تھا، دینداری والوں ماحول تھا، میری نگاہیں بھی محفوظ تھی، میری زبان بھی محفوظ تھی، کان بھی محفوظ تھے، اللہ میں گھر جا رہا ہوں، میری مدد کر دے اور میرے لیے دین پر چلنا آسان کر دے۔ ہو گئی بات۔ اب آدمی جا تو چپ چاپ رہا ہے، لیکن وہ کنیکشن ہے، لیکن کسی کو معلوم میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی رحم خبر نیست، عاشق اور معشوق کے درمیان ایک کانٹیکٹ اور تعلق بنا ہوا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ کیا چل رہی ہے، بس چل رہی ہے۔ یہ بات، گاڑی پر بیٹھ گیا آدمی، اللہ اپنے عافیت کے ساتھ الحمدللہ سواری عطا کی ہے، عافیت کے ساتھ مجھے منزل پر پہنچا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ تو موقع دکان پر جا رہے ہیں کہ اللہ آپ نے دکان دی ہے، اپنا دھندا دیا ہے، آپ کا فضل ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اگر میری دکان نہ ہوتی پتہ نہیں کسی کا نوکر چاکر ہوتا، میری کتنی جو ہے آتم سمان کو ٹھیس پہنچتا اور کتنی گالیاں سننی پڑتی۔ یار اللہ اپنی عزت والی روزی دی ہے، اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما دیجیے، یہ برکت والی روزی عطا فرما دیجیے۔ کتنا اچھا ہے یہ، ہر وقت تو کما تو دنیا رہا ہے، لیکن ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس آدمی میں وہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے قدم گناہوں کی طرف، بولو نا بھائی، نہیں اٹھتے۔ یہ بات ہے، جو آدمی جتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں قدم قدم پر سوچتا ہے، یہ سب چیزیں ذکر ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر حیا اور شرم پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ اور اس حیا اور شرم کی وجہ سے اس کے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھتے۔ جو ہر وقت سوچتا ہو کہ میرے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے کس کا ہے، تو اب جب اس کے قدم گناہ کی طرف اٹھیں گے نا، تو اس کو اندر اندر سے شرم آئے کہ جس کا کھاتا ہوں مجھے اس رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ذکر بہت پھیلا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں یاد کیجئے تو بھی ذکر ہے، اللہ کی دعائیں، اللہ سے دعائیں کریے تو بھی کیا ہے، ذکر ہے، اور اللہ کی قدرت میں آپ غور کیجئے تو بھی کیا ہے، بس ایک ہی جگہ غور نہ کریں۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ کچھ جگہ جو ہے شیطان کہتا ہے کہ ہم تو حسین چہرے دیکھ کر قدرت میں غور کریں گے، کتنا اچھا اللہ نے بنایا ہے، جی تو اپنا یہ حسین دل جو ہے نا تو کالا ہو جائے گا فوراً، کیسا ہو جائے گا، کالا۔ تو شیطان دھوکے بہت دیتا ہے بھائی، کیا دیتا ہے؟ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، یہ وہ ذکر والی محنت ہے جس کے لیے بڑے بڑے علماء دن رات حدیثوں اور قرآن کی خدمت کرنے والے بزرگان دین کے خانقاہ میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ خانقاہ میں جاتے ہیں۔ یہی اپنے دل کو
پاک کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے. کبھی مرنے والا تو بولو نہیں ہے، شیطان ہماری جان چھوڑنے والا تو نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کی باؤنڈری میں لانے کے لیے ذکر کی محنت کرتے ہیں بزرگان دین بھی، علماء کرام بھی، اور عام پبلک جن کے اندر نیکی ہے اور دین کی فکر ہے وہ جاتے ہیں بزرگان دین کے یہاں اور صبح شام بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. جی اس کی برکت سے اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ آدمی گناہوں سے دھیرے دھیرے بچنے لگتا ہے. اور آسان کیا ہے، گناہ ہو گیا، مثلا گناہ سے توبہ کی تھی آدمی نے، گناہ ہو گیا، بھائی وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرتا ہے؟ وضو کر لیتا ہے جا کر. کپڑے گندے ہو جائے تو کیا کر لیتا ہے؟ جی دھو لیتا. جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کی نیت نہیں ہوتی کہ ابھی یہاں کھڑا ہو کر پھر ٹکاؤں گا زور سے اور پھر واپس وضو کرنے آؤں گا، ایسا ارادہ ہوتا ہے؟ کوئی ارادہ نہیں ہوتا بھائی. آدمی توڑنے کے لیے تھوڑی وضو کرتا ہے، وضو بچانے کے لیے کرتا ہے. لیکن ٹوٹ گیا تو پھر جو وہاں بیٹھ کر رہا ہے وضو کیسے ٹوٹ گیا یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں بھائی، ہو گیا جا کر کیا کر لے، وضو کھانا رکھا ہے اللہ نے، وضو کر لے. اسی طرح آدمی توبہ کرتا ہے تو توڑنے کے لیے نہیں کرتا، ہو گئی. اب کبھی گناہ ہو گیا تو شیطان کیا کہتا ہے کہ یار کس منہ سے بار بار تم توبہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کو کہنا کہ شرم تو اس وقت تھی جب گناہ کر رہا تھا، اس وقت شرم کرنے کی تھی، اس وقت تو میرے کی نہیں، ابھی شرم کرنے کا موقع نہیں، ابھی تو توبہ کرنے کا موقع ہے، جا کر توبہ کر لے. دن میں 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے تو 100 دفعہ آدمی کیا کر لے، توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنا معاملہ ٹھیک رکھے. اور اللہ سے کہہ دے کہ 1 کروڑ مرتبہ بھی میری ٹانگ پکڑ کر کھینچیں گے، میں کھڑا ہو کر اللہ کی طرف جاؤں گا، اس لیے کہ میں اسی کا بندہ نہیں. بس بہرحال تو وذکر اسم ربہ، آدمی اپنے رب کو یاد کرے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو کہاں لے جائے گی، نفس کے تزکیے کی طرف لے جائے گی، مدد کرے گی. دوسری چیز ہے فصل، اور نماز پڑھے. نماز 5 ٹائم کی فرض نماز ہے، اس کی پابندی کرے. اس کی وجہ سے جو ہے آدمی سلیقے سے سنت کی پابندی کے ساتھ جب 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتا ہے شریعت کے مطابق، تو کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خاصیت یہ ہے کہ برے کاموں سے کیا کر دیتی ہے، روک دیتی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے اس کے سب گناہ کیا ہوتے چلے جائیں گے، چھٹتے چلے جائیں گے، اگر وہ پابندی کے ساتھ نمازی بن جائے. اور اس کے ساتھ اگر نفل ملا لے تو بات ہی چھوڑو. عام آدمی سے اٹھ کر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ حدیث میں ایسا آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، مجھ سے نزدیک ہوتا ہے، اتنا نزدیک ہوتا ہے، اتنا نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ میں اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہوں کہ کسی بھی گناہ میں مشغول، بولو نا بھائی، نہ ہو. پھر اللہ اس بندے کو توفیق دے دیتے کہ وہ کبھی حرام کی طرف جاتا. تو اللہ جس کو توفیق دے، بہت ساری نفل ہیں، ان میں سب سے پہلے آدمی تہجد جو ہے اس کا اہتمام کرے. تہجد پر بہت کچھ ملتا ہے آدمی کو، ولایت ملتی ہے، دین پر استقامت ملتی ہے، دین بھر کی خیر ملتی ہے، رزق ملتا ہے، مغفرت ملتی ہے. جی اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آدمی کو نہیں ملتی. تہجد کا اہتمام کرے اور اشراق چاشت کا اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے، جیسی جس کو اللہ توفیق دے. لیکن آدمی دھیرے دھیرے اپنی گاڑی کو لائے، یوں پڑا نہ رہے بے خبرہ بن کر، ورنہ آخرت میں بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا. تو بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائے. وذکر اسم ربہ فصلی. 2 ٹاپک اللہ نے 2 جو ہے فارمولے بتا دیے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو کیا کر لو، ذکر کا اہتمام کر لو. بھائی کریں گے، کون کون کرے گا بھائی؟ میں کروں گا انشاءاللہ. کم از کم ہماری زندگی میں اتنا ہو کہ صبح شام کچھ نہ کچھ گھڑی ہم سبحان اللہ، پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہے، چوتھا کلمہ ہے. اور درود، بھائی درود تو ہمارے استاد ایسا کہتے تھے کہ تم 300 مرتبہ درود نہ پڑھو تو کس منہ سے جیو. 300 مرتبہ کم از کم درود پڑھو، اتنا احسان ہے حضور کا، انہی کی دعاؤں کی برکت سے جی رہے ہیں. ورنہ ایسے ایسے کام ہے کہ جتنے سپاٹے پڑھ رہے ہیں نا اپنے کو، اس سے 100 گنا زیادہ پڑھنے چاہیے. اللہ کا قانون تو ایسا ہے، یعنی اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ایسے ایسے ایک ایک گناہ کی وجہ سے پوری پوری قوم ہلاک ہو گئی. لیکن وہ حضور کے آنسو ہے رات بھر کے، کہ دعائیں کی تھی کہ میری قوم کو، میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کر دیں. تو جن کی رحمت کے سائے تلے جی رہے آدمی، تو تعلق ہونا چاہیے نا بھائی. ہمارے حضور نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے بھائی. کوئی باپ کا جگر ایسا نہیں اور کسی ماں کی ممتا ایسا نہیں جو اتنا رو سکے جتنا حضور ہمارے لیے روئے. اس لیے آدمی صبح شام درود شریف پڑھے. کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے، جتنی اللہ توفیق دے. لیکن کم از کم 100 مرتبہ درود شریف تو بولو نا بھائی، پڑھنا ہی چاہیے. یہ کریں. دوسرا وہاں تقی صاحب ایک بہت اچھی بات بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، عجیب و غریب لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، تو ہر طرح کے آدمی آتے ہیں نا جن کو دین کی فکر ہوتی ہے، وہ آ کر بتاتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوتا، وہ بہت اچھا فارمولہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کام کرو، صرف
ہر روز جب صبح ہو جائے فجر کی نماز پڑھ لو، اور فجر کی نماز چھوٹ جائے تو یہ نہیں کہ آدمی عمل بھی چھوڑ دے، تو اس وقت توبہ استغفار کر کے قضا کر کے یہ عمل کر لے۔ صبح اور رات کو، فجر کے بعد اور رات کو سوتے وقت ایک عمل کر لے۔ صبح ہو تو یہ عمل کر لے کہ پیارا اللہ دن ہوا ہے، پورا دن میں جو ہے آج ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، آپ اپنے فضل خاص سے میری مدد فرما دیجیے اور مجھے نیکی پر جمنا آسان کر دیجیے۔ بس اب لے لیا، اب اس ارادے کو دل میں دہراتے رہیے اور اپنی زندگی شروع کر دیجیے، اپنی دنیا کے کام میں لگ جائیے بس ہی۔ پھر جب رات کو سونے لگے تو دن بھر کا ایک اچڑتی ہوئی نگاہ ڈال لے دن پر، آج گانے سنے تھے میں نے جی، آج جاب پر شاپ سے آتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے کیا 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 تھا جی، نمازیں میں نے 5 ٹائم کی پڑھ لی تھی، میرا ذکر کا شیڈیول میں وقت تھا تو میں نے 10 منٹ ذکر کیا یا نہیں کیا۔ اس طرح آدمی سوچ لے، جو گناہ ہوا اس پر توبہ کر لے، کیا کر لے؟ توبہ کر لیں کہ اللہ معاف کر دے، میں نے ارادہ کیا تھا پھر بھی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے، اور جو نیکی ہوئی اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ اور پھر جب رات کو آئی، پھر جب دوسرے دن صبح ہو تو پھر وہی معاملہ کہ اللہ پورا دن کیسے گزاروں گا۔ یہ روزانہ صرف ایک دن کو ٹارگٹ کرے، پورا نہیں، بس آج کا دن مجھے کیسے نیکی والا گزار دینا ہے، بس اتنا ہی۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے فضل سے امید رکھ کر گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو آدمی اس کو پابندی سے کرے گا اس کی زندگی میں عجیب و غریب انقلاب آ جائے گا، یوں سے یوں بدل جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کو فکر ہو، جیسے میں نے کہا تھا نا سیذکروا من یخشی، کہ وہی آدمی جس کو تھوڑی بہت فکر لگی ہوئی ہوگی اسی کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت کوئی رستے پر پڑی ہوئی چیز نہیں۔ اس لیے یہ ایک رستہ اور ایک اس طرح کا فارمولہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنے فکر مند ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے قرآن کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا آپ کو، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں آخرت کو کما سکتے ہیں سب کچھ، لیکن حال کیا ہے؟ لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہہ رہے کرتے اس لیے نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، کہ بھائی دنیا دکھتی بھی ہے، دنیا کا نفع کرنٹ ہے فوراً ہاتھ میں آ جاتا ہے جی، دنیا کی مصیبت فوراً دکھ جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تم صرف دنیا کے اوپر نگاہ ٹکا کر بیٹھے ہو اور دنیا ہی کو کیا کرتے ہو؟ ترجیح دیتے ہو، اسی کو آگے رکھتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ عقل مندی والا قدم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آگے رکھنے کی چیز آخرت تھی۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں آخرت آگے رکھنے کی چیز اس لیے تھی کہ آخرت کی نعمت اور دنیا کی نعمت میں 2 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں آپ کو ملے گی سب ناقص ہے۔ کیسی ہے؟ ناقص ہے، پوری نہیں۔ دنیا کی کوئی خوشی غم کے بغیر یہ گاڑی کے 2 پہیے ساتھ میں چلتے ہیں جی، دنیا کی کوئی بھی خوشی پوری نہیں۔ جوانی کتنے دن کی؟ چند سالوں یہ ختم ہے۔ جوانی میں آدمی شادی کرے گا، ایک بیوی ہندوستان میں قسمت میں لکھ دی ہے، عرب میں تو 2-4 کر لے گا جی، اس سے زائد ہے کچھ؟ اور پھر اس میں آدمی کتنی دیر 5 منٹ 10 منٹ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں ہر نعمت کیسی ہے؟ ناقص۔ اور آخرت کا معاملہ دیکھو، 70 بیویاں ملے گی بھائی، کتنی؟ 70۔ اور کہتے ہیں ایک ایک بیوی سے آدمی جو اپنے جنسی تقاضا پورا کرے گا اس کی زندگی کی جتنی عمر ہوگی اتنا ایک پیریڈ ہوگا ایک ملاقات کا، 70 سال جی۔ کسی بابا کو اللہ نے برکت دی ہو 80 سال کی تو 80 سال 100 سال نعمت ہے کہ نہیں اپنی اوپر تک کی، اور جب جب یوں اپنی حور کو یوں نگاہ اٹھا کر دیکھا تب اس کے اندر انرجی آ جائے گی، کوئی کمزوری فیل نہیں ہو رہی، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی یہ سب چیزیں حضور نے ہمیں اسی لیے بتائی ہے کہ ہمارا اندر جو نفس بیٹھا ہے نا اس کو خوشی ہو کہ ہم سے کوئی زبردستی کا سودا نہیں کروا۔ تو دنیا کی نعمتیں تو یوں ختم ہو جائیں گی اور چھوٹی سی ہے اور بہت ہلکی ہے، اور آخرت کی خیرن یہاں سے بہت بہتر اور عالی شان ہے۔ یہاں شریعت جو ہے مفت کا سودا نہیں کرواتی، کہتی ہے کہ یہ کاپی پیسٹ چیزیں رہنے تو ہم اعلیٰ برانڈ کی چیزیں تمہیں کہاں دینے والے ہیں؟ آخرت میں دینے والے، بس یہاں خامخواہ اپنی آرزوئیں تباہ مت کرو، جہاں آرزوئی پوری کرنی تو وہیں کر لینا، یہ کہہ دے۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، یعنی دنیا کی نعمت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ایک بات تو یہی بات کافی تھی، ہے کہ نہیں؟ لیکن ساتھ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَبْقَىٰ، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ بھائی جوانی ہمیشہ رہے گی، مال دولت ہمیشہ رہے گا، عزت شہرت ہمیشہ رہے گی، کچھ ہمیشہ رہنے والا نہیں، لیکن آخرت میں جو بھی ملے گا وَأَبْقَىٰ، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زیادہ باقی رہے گا، دنیا میں تو ختم ہو جائے گا۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ،
جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو بھائی عقل مندی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو ہائی فیسیلیٹی کا گھر بتایا جائے، عالی شان بنگلہ، کہا جائے کہ یہ لے لو، اور اس کے پڑوس میں ایک ایسا عام مکان بتایا جائے جو وقتی طور پر آدمی ضرورت پوری کر سکتا ہے وہ ہو، اور اسے یہ آپشن دیا جائے کہ یہ چاہو تو یہ لے لو ہائی کوالٹی کا مکان، لیکن 2 مہینے میں خالی کرنا پڑے گا، اور یہ والا مکان ہے یہ آپ کی زندگی بھر آپ کے نام رہے گا، تو کون سا لے گا آدمی؟ وہی لے گا نا، عقل مندی۔ تو بھائی اس میں کوئی خوبی نہ ہو لیکن یہ ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے تو آدمی لینے کے لیے تیار ہے، تو آخرت کی نعمت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس میں تو ہائی کوالٹی بھی ہے، تو آدمی کو لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ تو قرآن جو ہے ابھار رہا ہے کہ تم بہت سستے سودے کر رہے ہو، دنیا میں یہ سودے مت کرو، دنیا تو ایسی ہے کہ ضرورت کے بقدر مل گئی، آدمی اپنی گاڑی بولو نے چلاتا رہے، باقی وقت آدمی کو کہاں لگانا چاہیے؟ آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے۔ بڑے بڑے تاناشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، حکمراں آئے، سیاسی لوگ آئے، آج کسی کا نام باقی لو نا بھائی نہیں ہے، سب مٹی میں دفن ہو کر برابر ہو گئے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، اپنی دنیا میں، اپنے ملک میں غور کرو، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا نام، ان کی شہرت سب کچھ تھی، لیکن آج کچھ بھی بولو نا بھائی نہیں ہے۔ آپ اپنے گاؤں سے لے کر ملک تک اور ملک سے لے کر دنیا تک ہر بڑے آدمی میں غور کر کے یہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ یہ وہ دنیا ہے جہاں کسی کی کوئی چیز کبھی باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے چھوٹی سی زندگی کو آدمی کہاں آخرت کو وصول کرنے میں استعمال کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں لگے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ جو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، یہ صرف ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا رہے ہیں، اس سے پہلے حضرت جتنے پہلے کے صحیفے ہوئے ہیں، آسمانی مذاہب ہوئے، ان میں بھی یہ باتیں بتائی گئی تھی لوگوں کو کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، آخرت کی باقی رہے گی، وہاں محنت کر لو۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی یہ باتیں لوگوں کو سنائی گئی تھی، لہذا وہ لوگ عقل مند تھے جنہوں نے ان باتوں پر کان دھرے اور دنیا میں آخرت کما کر لے گئے۔ وہ لوگ بے وقوف تھے جو اس دنیا پر مرتے رہے اور ان باتوں پر انہوں نے کان نہیں دھرے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں شامل، بے وقوفوں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے، تقی صاحب والا فارمولہ استعمال کرے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کریں؟ ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے۔ آج آخری دن ہے تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ یا اللہ بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفار الذنوب ہیں، ستار العیوب ہیں۔ یا اللہ آپ کا فضل اور آپ کی رحمت ہر وقت ہم پر یا اللہ چھم چھم برستی رہتی ہے۔ یا اللہ اپنے فضل خاص فرما، آپ نے ہمارے بہت سارے گناہ چھپا رکھے ہیں، ستاری کا معاملہ فرمایا ہے۔ یا اللہ غفاری کا بھی معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، اللہ ارادے کرتے ہیں پھر ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی کی ایک رحمت اور آپ ہی کی ایک ذات ہے جو سہارا دینے والی ہے۔ اللہ چند دن کی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ہر طرح کے دھوکے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ چند دن کی اس دنیا کی زندگی میں گناہوں میں مست ہو کر آخرت سے غافل ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، اپنے ولیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم جہاں کہیں رہے، یا اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا، اللہ خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا۔ اللہ کسی کی تکلیف اور شر کا ذریعہ بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جینے کا سلیقہ سکھا دے، یا اللہ چھوٹوں کے ساتھ رہنا سکھا دے، بڑوں کے ساتھ رہنا سکھا دے، سماج اور بستی والوں کے ساتھ رہنا سکھا دے۔ یا اللہ ہماری پوری باڈی کو، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو گناہوں سے محفوظ فرما، زبان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ زبان نے یا اللہ بہت سے کرشمے کر رکھے ہیں، دلوں کو توڑ رکھا ہے، اپنوں کو دور کر رکھا ہے۔ یا اللہ اس
زہر میں ملی ہوئی اس زبان کو یا اللہ میٹھی بنا دے، محبت کا ترجمان بنا دے، یا اللہ ہمیں لوگوں کو جوڑنے والا بنا، یا اللہ لوگوں میں محبت پیدا کرنے والا بنا، یا اللہ لوگوں کی عزت کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی، دوست اور احباب کی اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ بال بال مغفرت فرما، یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یا اللہ ہم سے ٹوٹے پھوٹے جو کچھ اعمال ہوئے ہیں آپ کے فضل سے ہوئے ہیں اللہ اسے قبول فرما، اللہ ان میں برکات عطا فرما، یا اللہ رمضان کے روزوں کی برکت سے تقویٰ کی دولت عطا فرما، تقویٰ کی برکتیں ہماری زندگیوں میں ظاہر فرما، یا اللہ ہمیں نیکی پر جماع عطا فرما اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری اس تفسیر والے عمل کو قبول فرما، اس کی خیر اور برکتوں کو ہماری زندگی میں، اس بستی میں اور یا اللہ پورے عالم میں ظاہر فرما، یا اللہ ہم تمام کو خیر کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ بننے سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم کا نشانہ بننے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں کسی ظالم کے ہاتھ نہ چڑھا، یا اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما، حفاظت کے فیصلے فرما، ترقی کے فیصلے فرما، یا اللہ جتنے لوگ قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں انہیں عزت اور عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے خزانے غیب سے ادا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔